العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا، جب یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ یعنی اللہ نے جب ہجرت کی رات محبوب کی مدد فرمائی ہے تو فرمایا اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد فرمانے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کے عظیم توکل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ آیت کریمہ کئی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر ایک، نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل ہونے کا اندیشہ تھا۔ پیارے آقا کو خطرہ تھا کہ اگر ہم مکے سے نہیں جائیں گے تو کفار قتل کر دیں گے، لہٰذا اگر نبی اکرم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے پکے اور صدیق ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ رکابی کا شرف عطا نہ فرماتے۔ اگر نبی پاک کو کسی بھی قسم کا شک و شبہ صدیق اکبر کی ذات کے حوالے سے ہوتا تو پیارے آقا کو کبھی بھی اپنا اس سفر کا ساتھی نہ بناتے۔ اگر ہم میں سے بھی کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو جب ہم اپنی جان بچانے کے لیے نکلیں گے تو اپنے ساتھ ایک با اعتماد آدمی کو لے کر جائیں گے جو ہماری جان کی حفاظت کرے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی بابرکت ذات ہے اور کیسا نبی پاک کو آپ پر یقین تھا کہ پیارے آقا نے اس غمگین سفر اور ایک دردناک سفر میں آپ کو اپنا ساتھی بنایا۔ تو اس سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین گستاخی کرتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ ظالم تک کہتے ہیں، اہل بیت کا دشمن آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس شخصیت کو نبی پاک نے اتنے بہترین سفر کے اندر اور اتنے ایک غمگین سفر کے اندر اپنا ساتھی بنایا، وہ نبی پاک کی آل کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ اسی طرح چونکہ کفار سے نبی پاک علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ پر نبی پاک کو کامل یقین اعتماد تھا اور سرکار نے آپ کو اپنا سفر کا ساتھی بنایا، آپ کو اپنا رفیق بنایا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو سفر کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہجرت کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ نبی پاک کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت موجود تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی پاک کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت نبی پاک کی صحبت میں رہنے کا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یعنی یہاں سے آپ کی شان شوکت، آپ کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ نبی پاک کے گھر کے لوگ بھی موجود تھے جن میں مولا کائنات تھے، حضرت ابن عباس تھے، اسی طرح حضرت عباس خود موجود تھے، دیگر نبی پاک کے اہل بیت، آپ کے چاچا زاد بیٹے، آپ کے چاچا حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، تو یہ یہاں سے صدیق اکبر کی عظمت اور شان بلند ہوتی ہے۔ نمبر 3، دیگر صحابہ کرام حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے، جبکہ صدیق اکبر نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک کی صورت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ استقامت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر مصروف رہے۔ یعنی جب مکہ کے اندر بعض صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ کر جب شرف اسلام حاصل کیا، مسلمان ہوئے، تو کفار نے شدید ظلم و ستم کیا۔ بعض صحابہ کرام نے ظلم و ستم کی وجہ سے مکے کو چھوڑا، ہجرت کی، لیکن صدیق اکبر کی فرمایا وہ ذات تھی کہ آپ نے مکے کو نہ چھوڑا۔ جب نبی پاک مکے سے گئے تب آپ گئے، جب تک نبی پاک مکے میں تشریف رہے ہیں، اتنے ظلموں کے باوجود صدیق اکبر پیارے آقا کے ساتھ مکے کے اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ نمبر 4، صدیق اکبر سفر و حضر میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، بلکہ اس کا التزام فرماتے، یہ آپ کے سچے عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا ہے، صدیق اکبر نے ہر سفر میں نبی پاک کے ساتھ سفر کیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جتنا قرب مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا ہے، کائنات کے اندر سرکار کا اتنا قرب کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ آپ کی ازواج محتارات کو بھی آپ کو اتنا قرب نصیب نہیں، حالانکہ بیوی انسان کا سب سے قریبی ساتھی ہوتی ہے، لیکن فرمایا ازواج محتارات کو بھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوا جتنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے۔ ہر سفر کے اندر اور ہر وقت یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ نمبر 5، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں نبی پاک کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی کہ جب غار کے اندر سانپ نے غار کے اندر آنا چاہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں آگے رکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے محفوظ کیا اور اپنے پاؤں پر آپ نے سانپ کا ڈنک لے لیا، لیکن سانپ کو آپ نے غار کے اندر آنے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کا ثانی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا اِذْ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو صاحب نبی پاک کا صحابی ہونا، صدیق اکبر کا صحابی ہونا سرکار کا، یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ اس سے 2 مسئلے یہ معلوم ہوئے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا شخص دار اسلام سے خارج ہے، کہ آپ کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، اور ہر سفر کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور ہر سفر میں آپ نے نبی پاک کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ صدیق اکبر کا صحابی ہونا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہ ہوا، یعنی کسی کی بھی صحابیت قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے۔ صدیق اکبر وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ آپ کی صحابیت کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صدیق اکبر کا تذکرہ ہو تو ارشاد فرمانے لگے، میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال ابو بکر صدیق کے دنوں میں سے ایک دن اور ایک رات میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے، یعنی اتنی زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ہیں، آپ کے درجات ہیں۔ حضرت عمر کا عالم کیا ہے، ان کی نیکیاں کتنی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار جبریل امین حاضر ہوئے، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جبریل بتاؤ تیرے نزدیک عمر کی شان و عظمت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں 900 سال تک جتنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین فرمائی ہے، اگر میں عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو یا رسول اللہ میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، یعنی اتنی بلند و بالا حضرت عمر کی شان ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک نیکی ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ ان کی رات وہ ہے جس میں آپ نے نبی پاک کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، جب وہ دونوں غار میں پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم آپ سے پہلے غار میں جاؤں گا تاکہ غار میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز جو ہو اس کو میں دور کر دوں تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ جب صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے تو آپ نے سوراخ دیکھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، وہاں سے آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس کے بعد نبی پاک سے عرض کیا آپ غار میں تشریف لے آئیں، سرکار غار میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بکر صدیق کی گود میں اپنا سر رکھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غار ثور کے اندر اتنے زیادہ سوراخ تھے کہ صدیق اکبر نے اپنی چادر جو ہے تھوڑے ٹکڑے کر کے اس کے سوراخ بند کیے ہیں، پھر بھی غار کے سوراخ بند نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی قمیض اتار کر اس کے ٹکڑے کیے ہیں اس قمیض کے، اس سے اپنے سوراخوں کو غار کے جو ہے سوراخ سے ان کو بند کیا ہے۔ جب صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو بکر تمہاری قمیض کہاں گئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات غار کے سوراخ بند کرتا رہا،
لیکن غار کے سوراخ باقی تھے، کوئی اور چیز مجھے اپنی قمیص کے علاوہ نہ ملی، میں اپنی قمیص اتار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے جو سوراخ بند کیے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دعا فرمائی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اگر تو جنت کے اندر کسی کو میرا پڑوس عطا فرمائے تو بکر صدیق کو میرا پڑوس عطا فرمانا۔ پھر جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب، جنت کے اندر اگر کسی کو آپ کا پڑوس ملے گا، قرب نصیب ہوگا، تو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یعنی اتنی بلند و عرفہ و اعلیٰ آپ کی ذات ہے، اتنی آپ کی شان و شوکت ہے، اس کے باوجود اگر آپ کی ذات پر طعن و تشنیع کیا جائے، آپ کو معاذ اللہ ظالم کہا جائے، اہل بیت اطہار کا دشمن کہا جائے، تو یہ کسی بھی طرح روا نہیں ہے۔ آپ کی شان بہت بلند و عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب تمہاری صفوں کے اندر صدیق اکبر تشریف لے آ جائیں تو اب تمہارے لیے کسی کو یہ بات روا نہ ہو، گوارا نہ ہو کہ وہ صدیق اکبر کے علاوہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی فرمایا جب مسجد میں صدیق اکبر آ جائیں تو ان کے علاوہ کوئی بھی امامت نہ کروایا کرے۔ اور کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے بعد امامت کروانے کا حکم دیا ہے۔ جب پیارے آقا بیمار ہوئے تو مشہور حدیث پاک فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اب اگر صدیق اکبر معاذ اللہ ظالم ہوتے، اہل بیت کے دشمن ہوتے، ثم معاذ اللہ نبی پاک کبھی بھی ان کو اس بات کا حکم نہ ارشاد فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سارے صحابہ کرام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔